بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي الرسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس کے اندر غار نے جو ایک قسم کا وسوسہ اور شبہ پیدا کیا تھا اس چیز کے بارے میں کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ اس کو مار دیتے ہیں اور ایک چیز وہ ہے جانور وہ ہے جس کو انسان خود مارتا ہے، تو مسلمانوں کی عجیب حالت ہے کہ جو چیز خود مارتے ہیں وہ اس کو حلال کہتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ مار دیتے ہیں اس کو حرام کہتے ہیں۔ اس شعبے کو بھی ذکر کر دیا گیا تھا اور اس شعبے کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں ذکر فرمایا تھا۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کفار کی حالت کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے اور ساتھ ساتھ ایمان کے نور کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اومن کان میتن فاحییناہ، کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی۔ مردہ سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان ایسا ہے جو ایمان لے کر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال دی ہے مردہ کے ساتھ، گویا کہ وہ مردہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو زندگی دی۔ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اسلام لانے کی، ایمان لانے کی توفیق بخشی، تو جو انسان ایمان لے کر آ جاتا ہے گویا کہ وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ الناس، اور ہم نے اس کے لیے روشنی بنائی، چلتا پھرتا ہے وہ اس روشنی کے ساتھ لوگوں میں۔ روشنی سے مراد ایمان کی روشنی ہے اور سنت کی روشنی ہے۔ فرمایا ایک آدمی جب تک ایمان لے کر نہیں آتا اس کی مثال ایک شخص ایمان لے کر نہیں آتا تو اس کی مثال مردہ کی ہے۔ فرمایا جب ایمان لے کر آ جاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اس کی مثال زندہ کی ہے۔ پھر فرمایا اس کو ایسا نور مل جاتا ہے جس نور کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے چلتا ہے۔ نور سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کا نور ہے اور سنت کا نور ہے۔ ایک ظاہری روشنی ہے جس کو میں اور آپ دیکھتے ہیں، جیسے لائٹیں چمک رہی ہیں یا دن کو سورج چمکتا ہے یا رات کو چاند نکل جاتا ہے، یہ ایک ظاہری روشنی ہے۔ اور ایک ظاہری اندھیرا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے رات کو چھا جانے کے بعد، ایک باطنی اندھیرا بھی ہے اور باطنی دل اور باطن کیا ہے اندھیرے میں ہے۔ اور ایک آدمی ایمان لے کر بھی آتا ہے، ایمان لانے کے بعد بدعت پہ چلتا ہے تو اس کا باطن بھی اندھیرے میں ہے۔ ایک آدمی ایمان لانے کے بعد گناہ کرتا ہے تو فرمایا جب گناہ کرتا ہے تو اس کا نور ایمان بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا بھی ہوتا ہے، پھر زیادہ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا بھی ہوتا ہے۔ علماء نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا ایمان کے زیادہ ہونے کا اور تھوڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک چراغ کو، بلب کو تنور کے اوپر لٹکا دے یا چولہے کے اوپر لٹکا دے، جب چولہے کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ایک بلب لٹکا ہوا ہے تو دھواں نکلتا رہے گا، اس دھوئیں کی وجہ سے اس بلب کے اوپر جو روشنی ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اس بلب کے اندر روشنی تو ہے لیکن وہ نظر کسی کو نہیں آتی۔ اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ان کے دل کے اندر جو ہے روشنی پیدا ہو جاتی ہے، ایمان کا نور پیدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ نیک اعمال نہیں کرتا، گناہ کرتا
جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے یا بدعات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ اس نور ایمان جو اس نے دل کے اندر جلایا تھا اس کے اوپر اندھیرا چھا گیا۔ یہی مثال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر نہ معافی مانگے تو فرمایا نقطے پہ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور اسے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی۔ یہ علامت ہوا کرتی ہے اس بات کی کہ اس کے دل کے اوپر کیا ہے، سیاہی چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا ہے، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی، جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کے لیے روشنی بنائی۔ روشنی سے مراد ایمان کی روشنی ہے اور سنت کی روشنی ہے، چلتا پھرتا ہے وہ اس روشنی کے ساتھ لوگوں میں، یعنی لوگوں کے سامنے جاتا ہے، ایمان کی بات کرتا ہے، سنت کی بات کرتا ہے، نیکیوں کی بات کرتا ہے، گویا کہ وہ اس نور ایمان کو لے کر لوگوں کے سامنے پھر رہا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور اس سے نکلنے والا بھی نہیں ہے، یعنی ایک آدمی ایسا ہے جو روشنی میں ہے اور ایک آدمی ایسا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ اس کا جواب یہی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرے والا اور روشنی والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایمان والا اور جو ایمان لے کر نہیں آتا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، ایسے ہی مزین کر دیا ہم نے کافروں کے لیے اس عمل کو جو وہ کرتے ہیں۔ مزین کا ذکر گزشتہ درس میں بھی ہو چکا ہے کہ ایک غلط چیز جو ہے وہ صاف ستھری ہو کر سامنے آئے اس کو مزین کہا جاتا ہے۔ فرمایا کفار نے جو اپنے عقائد اپنائے ہوئے ہیں، جو برے اعمال وہ کیے کرتے ہیں، وہ ان کے لیے کیا ہو گئے؟ مزین، وہ ان کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا بڑے بڑے سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل رنجیدہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر تسلی ارشاد فرمائی کہ ہر نبی کے مقابلہ کے اندر وقت کے بڑے بڑے سردار ہی آئے، اکثر و بیشتر بڑے لوگ جو ہیں یا مالدار جو لوگ ہیں وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جیسا کہ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ہر نبی کے امت میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے، لوگ تھے، مالدار تھے، اکثر انہوں نے حق کی مخالفت کی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ایسے ہی ہم نے ہر بستی میں بڑے لوگوں کو اسی بستی کا مجرم بنا دیا، يَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ لوگ اس بستی میں شرارتیں کرتے رہیں، یعنی اکثر و بیشتر بڑے لوگ انبیاء کے مخالف ہوئے ہیں اور اکثر و بیشتر وہ اس قسم کی شرارتیں کیا کرتی تھیں جس کا مذہب اسلام کو اور انبیاء کو تکلیف پہنچا کرتی تھی۔ ما يمکرون الا بانفسهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں مکر و فریب کرتے مگر وہ اپنی جانوں کے ساتھ، ما یشعرون، اور انہیں سمجھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی وہ مکر و فریب اسلام کے خلاف کرتے ہیں یا نبی کے خلاف کرتے ہیں، اصل کے اعتبار سے انہیں خود ہی نقصان پہنچنے والا ہے اور انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی اگر دنیا میں کسی انسان کو کوئی دوسرے انسان کو ایک انسان دھوکہ دیتا ہے، اصل کے اعتبار سے وہ دھوکہ دوسرے کو نہیں دیتا بلکہ اپنے آپ کو دیتا ہے۔ یہ اصول ہے اس بات کا، آج کسی کو نقصان پہنچاؤ گے، دھوکہ دو گے، دل کے اندر کوئی اس کے بارے میں ترکیب بناؤ گے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، چاہے کتنا ہی انسان سمجھدار کیوں نہ بن جائے، کتنا ہی عقل مند کیوں نہ بن جائے، لیکن اس دھوکے کو انسان خود ہی کھانا پڑتا ہے اور اس کا نقصان انسان کو خود پہنچتا ہے، لیکن وقتی طور پر اس انسان کو اس بات کا شعور اور ادراک نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ، فرمایا وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ نہ دیے جائیں ہمیں وہ چیز جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ کیا مطلب؟ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتاتے مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور قرآن مجید مجھ پر نازل کیا ہے، وہ آگے سے ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جو اللہ نے رسولوں کو دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ کہا کرتے تھے کہ نبوت ہمیں بھی ملنی چاہیے، ہمیں جب نبوت ملے گی تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، اگر ہمیں نبوت نہیں ملتی تو ہم ایمان لے کر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ رسول اور نبی کس کو بنانا ہے۔ فرمایا کہ ایسے کسی کو سرداری کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے نبوت اور رسالت نہیں ملتی، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتے ہیں رسول بنا دیتے ہیں۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، فرمایا ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کے جنہوں نے جرم کیا، صغار عند اللہ، ذلت اللہ کی طرف سے، عذاب شدید اور سخت عذاب بما کانوا یمکرون، ان کے مکر و فریب کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعید ارشاد فرما دی کہ جو لوگ مکر و فریب کرتے ہیں یا دین کو، اسلام کو اور نبی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان قریب اللہ کی طرف سے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آگے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے متعلق ارادہ کرتا ہے تو اسے ہدایت دے دیتا ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی توفیق اور نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ چاہتے ہیں کہ ہدایت دے دیں، اس کا سینہ جو ہے اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ اسلام کے لیے سینہ کھلنے کا مطلب یہ ہے اس کے دل کے اندر اسلامی تعلیمات کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اسلامی تعلیمات جو احکامات کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ شوق سے نیکی کا کام کرتا ہے، تو سمجھو اس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر چلا دیا۔ اور فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کرتے ہیں، فرمایا اس کے سینے کو تنگ فرما دیتے ہیں اسلام کے لیے، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے۔ اب دیکھو اس کی مثال اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ دلی کیفیات پر ہوتا ہے۔ ایک انسان کے دل کے اندر اگر مذہب اسلام کی محبت ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا اس کے لیے بالکل پرسکون ہوتا ہے، وہ خوشی خوشی گھنٹوں بھی مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، دین کی باتیں سننے سے اس کے دل کے اندر ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اور فرمایا جس کے دل کے اندر مذہب اسلام کی محبت نہیں ہے تو فرمایا ظاہراً چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جب بھی کوئی دین کی بات سننے کے لیے بیٹھتا ہے تو دل کے اندر تنگی محسوس ہو جاتی ہے۔ یہ دلی کیفیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو ہدایت کا اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو اس کا سینہ کس کے لیے کھول دیتے ہیں؟ اسلام کے لیے۔ آگے اس کی مثال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے، فرمایا جیسا کہ مچھلی کو پانی کے اندر سکون ملتا ہے، مومن کی مثال ایسے ہے کہ مسجد کے اندر دینی کاموں کے اندر اسے ایسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور فرمایا منافق کی مثال ایسے ہے جیسا کہ مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور منافق کی مثال بھی ایسے ہے کہ مسجد میں یا دیگر دینی امور کے اندر اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، کہ اللہ جس کے متعلق ارادہ کرتے ہیں، أَن يَهْدِيَ، کہ اسے ہدایت دے دیں، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو بھٹکانے کا ارادہ کرتے ہیں، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو کر دیتے ہیں اس کے سینے کو بہت زیادہ تنگ، انما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ شخص چڑھتا ہے بلندی میں۔ آگے فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، ایسے ہی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ناپاکی ان لوگوں پر جو ایمان لے کر نہیں آتے، ایمان لے کر نہیں آتے ان کے لیے اس قسم کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ آگے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہی آپ کے رب کا راستہ ہے سیدھا۔ کون سا راستہ ہے؟ مذہب اسلام، بالکل سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، اور نماز کے اندر روزانہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا آیات کو ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کریں۔ جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید بہترین کتاب ہے اس کے لیے ہدایت لانے کے لیے۔ آگے فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، انہی لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ یہاں پر جنت کا جو نام ہے، جنت کے ناموں میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے۔ جنت جو ہے اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہوگی، سلامتی کا گھر ہے، اسی لیے جنت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بے دار السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کا دوست ہے ان کے عملوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ جو انسان نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کیا ہے بھائی؟ دوست ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی بات کو ذکر کیا گیا کہ اللہ دوست ہے ان عملوں کی وجہ سے،
جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ قیامت والے دن سارے انسان ہی جمع نہیں ہوں گے بلکہ فرشتے بھی جمع ہوں گے اور جنات بھی جمع ہوں گے قیامت والے دن۔ ساری کی ساری جو جتنے بھی جنات موجود ہیں، دنیا میں تو انسان کو جن نظر نہیں آتا، فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن قیامت والے دن انسانوں کو بھی جمع کیا جائے گا، جنات کو بھی جمع کیا جائے گا اور فرشتوں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت، استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جنوں سے پوچھیں گے، ان کی حاضری لگائیں گے اور کہیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو کیا کیا بھائی، گمراہ کیا۔ آگے فرمایا وقال اولیاؤہم، کہیں گے ان شیاطین کے دوست، من الانس، انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہمارے بعض نے بعض سے نفع اٹھا لیا، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اس وقت کو جو تو نے ہمارے لیے متعین کیا تھا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ جنوں سے بھی پوچھیں گے تم نے لوگوں کو گمراہ کیا، انسان کہیں گے وہ انسان جو جنات کے دوست ہیں، یعنی شیاطین کے دوست ہیں، وہ کہیں گے کہ یا اللہ دنیا میں ہم نے ان سے نفع اٹھایا اور انہوں نے ہم سے نفع اٹھایا، اب وقت آ گیا، یعنی حساب و کتاب دینے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال النار مسواکم، اللہ فرمائیں گے جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس جہنم میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ وہی ہوگا، جو اللہ نے چاہنا ہے وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم نے سرکشی کی ہے، جنات کو بھی کہیں گے اور ان لوگوں کو بھی کہیں گے جو جنات کے دوست ہیں، شیاطین کے دوست ہیں۔ اللہ فرمائیں گے جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، ایسے ہی قریب کر دیں گے ہم بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ، اعظم بما کانوا یکسبون، بسبب ان کاموں کے جو یہ کیا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر جو ایک دوسرے کے گناہ پہ مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ کیا فرما دیں گے بھائی، جمع فرما دیں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن ہر قسم کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، ہر قسم کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی، ہر قسم کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ختم ہو جائے گا، سوائے ایک رشتے کے جو ایمان والا ہے اور نیکی والا ہے۔ ایمان والا رشتہ بھی باقی رہنے والا ہے اور نیکی والا رشتہ بھی باقی رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی تعلقات ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ تعلقات قیامت والے دن کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ایمان کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھے اور نیکی کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھے، تاکہ یہ تعلق دنیا میں بھی کام آ جائے اور آخرت میں بھی کام آ جائے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔